السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج جو ہم آپ کے لیے دو بڑی خبریں لے کے آ رہے ہیں، ایک تو آپ دیکھ چکے ہیں جو اب عمران خان صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہو گئی ہے، جس میں جو امریکی سازش تھی اس کا جو بیانیے کی جو ہانڈی ہے وہ بیچ چراہے توڑ دی گئی، اور دوسری جو آڈیوز ہیکر جاری کرنے والا تھا اس ہیکر کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی ذرا ایک آپ کو آج بڑی خبر دیں گے، لیکن اس خبر کو بھی ذرا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں، وہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ وہ اپنے سیکٹری آپ سن چکے ہیں اعظم خان سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے پرنسپل سیکٹری سے۔ پرنسپل سیکٹری جو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے وہ پاکستان میں سب سے طاقتور بیوروکریٹ ہوتا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آپ سمجھ لیں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیونکہ جتنے ایم این ایز اور منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی پرنسپل سیکٹری کی مرضی کے خلاف نہیں مل سکتے پرائم منسٹر سے۔ وہ بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے پرنسپل سیکٹری کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور ان کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد تھے، تو وہ اتنے طاقتور پرنسپل سیکٹری تھے کہ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کی وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت ہوتے تھے ان تک رسائی مشکل ہو گئی تھی، اور انہوں نے فواد حسن فواد صاحب کے خلاف تقریریں شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے ایک پرنسپل سیکٹری کہ وہ وزیر اعظم کے داماد اور امیڈیٹ فیملی ممبرز کی بھی پرائم منسٹر تک رسائی روک سکتا ہے۔ تو اسی طرح اعظم خان بھی پرنسپل سیکٹری تھے، جو پچھلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کے، اور وہ بھی اپنی جگہ بہت طاقتور پرنسپل سیکٹری تھے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں جو علیحدگی ہوئی اس میں بہت بڑا کردار تھا اعظم خان صاحب کا۔ پھر جو لوگ پرائم منسٹر کی کچن کیبنٹ کا حصہ بنے وہ اعظم خان صاحب کی وجہ سے بنے، جن میں شہزاد اکبر تھے اور دیگر لوگ تھے۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو، جاوید اقبال جو یہ گندا غلیظ کردار ہے، چیئرمین نیب تھا، اس کی جو فحش ویڈیوز اور اس خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز آئیں، وہ تمام معاملہ مینج کرنے والا اور خاتون جو ہراساں ہونی تھی ان کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں محصور رکھنے والا بھی اعظم خان ہی ہے، وہ خاتون کہتی ہیں۔ تو یہ بڑا طاقتور بیوروکریٹ تھا۔ تو اس نے اور پرائم منسٹر اس وقت کے جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جب آڈیو آئی ہے اس میں یہ عمران خان صاحب کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس جو سائفر ہے اس کو یہ تھریٹ کا رنگ کیسے دینا ہے، کیونکہ اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ سائفر میں کہیں بھی تھریٹ کا ورڈ نہیں ہے۔ اب سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر یہ نہیں ہوتا کہ امریکی حکام کا لکھا ہوا، یہ جو پاکستانی ڈپلومیٹس کی جو امریکی حکام سے وہاں پہ واشنگٹن میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو اس کے اوپر جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ہر دارالحکومت میں جہاں جہاں پاکستانی سفیر موجود ہیں، وہ ریگولر وہاں پر جو ان کے سینئر پولیٹیشین سے یا سینئر بیوروکریٹ سے یا ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں سے ملتے ہیں، تو وہ اپنے فارن آفس کو ایک سائفر بھیجتے ہیں کہ میری ملاقات فلاں بندے سے ہوئی ہے، اس ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی ہے، تاکہ جو یہاں پہ فارن آفس ہے اس کو اپ ڈیٹ رہے کہ اس ملک میں پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی چل رہی ہے، پاکستان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا موڈ ہے، اور پھر اس کے مطابق یہاں پہ فارن آفس جو سے ہے وہ اپنی پالیسیاں ڈیزائن کرتا ہے کہ اس کو یوں کر لیں، اس چیز کو یوں کر لیں، ورنہ یہ چیز فلاں ملک کو پسند نہیں آئے گی، ہمارے سفیر نے یہ معلومات دی ہیں، یہ پسند آئے گی تو دیٹ از اے نارمل پریکٹس، اس میں کچھ غیر معمولی نہیں ہوتا۔ وہ پاکستانی سفیر کے آپ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے معلومات اور انالیسز ہوتے ہیں جو اپنے دارالحکومت میں اپنے فارن آفس کو بھیجتا ہے۔ تو اس میں اس وقت پاکستان کے جو سفیر تھے اسد مجید صاحب تھے واشنگٹن میں، جو ابھی برسلز میں پاکستانی سفیر ہیں اور جلدی واپس آ کے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اگلے فارن سیکٹری ہوں گے۔ تو اسد مجید صاحب کے اس مراسلے میں کہیں پر بھی اس سائفر میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو میری
امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی ہے اس نے پاکستان کو کوئی دھمکی دیا ہے یا عمران خان صاحب کو کوئی دھمکی دیا ہے. صرف اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ ڈونلڈ لو نے کی گفتگو میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے عمران خان صاحب کے رشیا کے دورے پر, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے اون پر کیا ہے, اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے جو مزید اس پر جو اب بات چیت کریں گے اور اس جو تعلقات کی ہماری نوعیت ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے نو کانفیڈنس موشن کے نتیجہ آنے کے بعد, کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر رہتے ہیں تو ہم نے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں, اور اگر عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہتے تو پھر ہم نے پاکستانی حکومت سے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کا اعلان جنوری کے اینڈ میں اپوزیشن کر چکی تھی کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فروری کے پہلے ہفتے میں ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوتی ہے, مارچ کے پہلے ہفتے میں, یعنی کہ اپوزیشن کے اعلان کرنے کے بھی 1.5 منٹ بعد ڈونلڈ لو کی ملاقات جب ہوتی ہے پاکستانی سفیر اسد مجید سے, تو ظاہری بات ہے پوری دنیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن آ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہاں پر بھی امریکی سفارتکار بھی یقیناً اپنے ملک کو مراسلے بھیجتے ہوں گے, اس میں بتا رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی جو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن لا رہی ہے. تو اس میں غیر معمولی کیا تھا کہ اگر امریکی سفیر کو علم تھا کہ پاکستان میں نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, یا تو ہونا اس وقت کبھی اعلان ہی نہ ہوا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن لانی ہے, اور امریکی سفیر کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ نو کانفیڈنس موشن آئے گی تو عمران خان کے خلاف, تو پھر کوئی کسی کے کان کھڑے ہوتے کہ یار پاکستان میں تو کوئی ایسی پلاننگ ہو ہی نہیں رہی, اس کو کیسے پتا ہے کہ, تو وہ تو سب کو پتا تھا, جنوری کے اینڈ سے اعلان ہوا تھا, مارچ کے پہلے ہفتے میں ڈونلڈ لو ملتا ہے, وہ پاکستانی سفیر کو کہتا ہے کہ ہم اب اس کے نتائج کا انتظار کریں گے. لیکن یہاں پر جب وہ سائفر بھیجا گیا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے, تو اب اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, پلاننگ یہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یار اس کو کسی طرح تھریٹ کی شکل دی جائے اور اس پر کھیلا جائے کہ میری حکومت ہٹانے کے لیے, جسے کہتے ہیں نا ایک بیرونی سازش ہوئی ہے اور بیرونی دھمکی آئی ہے. اور وہ اعظم خان جو اپنا پرنسپل سیکرٹری ہے ان کا اس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کرا جائے. تو اعظم خان صاحب پھر, کیونکہ وہ بیوروکریٹ سے زیادہ تو کایا کوئی نہیں ہوتا یہ دستاویزات اور ان چیزوں سے کھیلنے میں, وہ تو اگر کوئی جسے کہتے ہیں کوئی حکومتی رکن کوئی ٹھیکہ کسی کو دے رہا ہو اور بیوروکریٹ کا دل نہ ہو اس کا ٹھیکہ اس فلاں کمپنی کو ملے, اور بیوروکریٹ کسی اور سے پیسے پکڑنا چاہتا ہو تو وہ تو خبر میڈیا کو لیک کر دیتا ہے کہ وزیر نے پیسے لے لیے, اور جب خبر لگ جاتی ہے وہ ٹھیکہ ڈیریل ہو جاتا ہے, پھر جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کمپنی کو ٹھیکہ دلوا کے پیسے کما لیتا ہے. اس طرح کے بیوروکریٹ تو بہت تیز ہوتے ہیں. تو وہ اعظم خان ایڈوائز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ بھائی کریں گے یہ کہ فارن سیکرٹری سہیل کی اور شاہد قریشی کی ہم میٹنگ کال کرواتے ہیں آپ کے ساتھ, میں بیٹھ جاؤں گا نوٹس لینے, اس میں آپ کہیے گا کہ وہ ڈونلڈ لو والا جو ملاقات ہے اس کا جو اسد مجید کا سائفر ہے وہ پڑھ کے سنائیں, وہ سائفر پڑھ کے سنائے گا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے, اور میں میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ کے طور پہ اس کے نوٹس لے لوں گا کہ اس سائفر میں کیا گفتگو ہوئی ہے, اور پھر میں وہاں پر اس کو ٹوسٹ کر دوں گا کہ یہ تھریٹ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا, میں جس طرح کی مرضی لکھوں, ٹھیک ہے, مطلب گفتگو چاہے جو مرضی ہو رہی ہوگی میٹنگ میں, لیکن منٹس آف میٹنگ میں اپنی مرضی کے نوٹ کر دوں گا کہ اوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو امریکی دھمکی آ گئی ہے کہ جناب ان کی حکومت ہٹائی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوا, عمران خان صاحب نے کتنا بڑا ایک طوفان کھڑا کیا, پاکستان کی امریکہ سے تعلقات خراب کیے, ٹھیک ہے, اور اب امریکہ میں لابنگ فرم ظاہر کر کے منتیں کر رہے ہیں امریکی انتظامیہ کی کہ معاف کر دو, صلح کر لو, جبکہ پاکستان کا ایک دفعہ نیشنل انٹرسٹ سٹیک پہ لگا دیا عمران خان صاحب نے صرف اپنی سیاست کی خاطر. ایک آلریڈی جو پاکستانی قوم میں جہاں پہ ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ایک عرصے سے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے مذہبی جماعتوں عسکریت پسند جماعتوں کے ذریعے پھیلایا ہے اور پروان چڑھایا ہے, عمران خان صاحب نے اس پر جلتی پر تیل پھینکا اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل بڑھایا, اپنی پاپولیرٹی بڑھائی, اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹی اپنے فالورز میں کہ جی یہ تو سازش ہوگی امریکی, فلان ہو گیا, یہ ہو گیا. ایون کہ جنرل قمر باجوہ کے خلاف بھی
اپنی نجی محفلوں میں بھی کمپین کی اور گزشتہ دنوں جی سی یونیورسٹی میں بھی یہی کمپین کی کہ جو ڈونلڈ لو تھے ان کا پاکستان میں مبینہ طور پر اعلیٰ کار پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ تھے، اور انہوں نے پھر فیسلٹیٹ کیا میری حکومت ہٹوانے میں ڈونلڈ لو یعنی کہ بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پر. یہ پورا انہوں نے ایک بیانیہ گھڑا. اب دیکھیے اس کے اوپر عمران خان صاحب پچھلے دنوں اسمبلیوں میں واپس آنے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سو کالڈ شرط رکھ رہے تھے کہ جی وہ مجھے اگر سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں تو میں اسمبلی میں واپس آ جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی. ایک میٹنگ عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہوئی، تب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس میں فوجی حکام نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ سائفر روٹین کا سائفر ہے، ایسے اس سے بھی سخت لینگویج والے سائفر ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے سفیروں کے. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک غیر معمولی لینگویج ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں کی گئی ہے، تو اس پر ایک ڈیمارچے ہم جاری کر دیتے ہیں امریکی سفیر کو کہ اظہار ناپسندیدگی کا کہ ڈونلڈ لو کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں کوئی سازش نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کی آفر قبول کر لے. ٹھیک ہے، اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی ہے. پولیٹیکل فائدہ یہ ہے کہ اب اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں تحقیقات، تو جب تحقیقات چل پڑیں گی، یہ والی آڈیو موجود ہے، اعظم خان صاحب کو بلایا جائے گا، عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا، یہ ایشو زندہ رہے گا. ورنہ یہ 1-2 دن کا آڈیو چلے گی، 1-2 دن پریس کانفرنسز ہوں گی، ایشو ڈیڈ ہو گا. عمران خان صاحب کو دیکھیں نا، وہ بشرا بی بی کا ملک ریاض سے ہیروں کا ہار، ہیرے کی انگوٹھی، فرا گوگی، یہ غداری کا بیانیہ چلاؤ ارسلان بیٹے. ٹھیک ہے، یہ شوکت ترین کی آڈیو آئی پاکستان کو دیوالیہ کروانے کی سازش والی. کیا ہوا؟ 2-3 دن بعد ختم ہوگی، لوگ بھول گئے. لیکن اگر اس ایشو کو چلانا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہے، تو اس ایشو کو چلائیے اور کہیے چلیں جی تحقیقات کی یہ کمیٹی بن رہی ہے، اب وہ تحقیقات کرے گی کہ سائفر سچ تھا کہ جھوٹ تھا، پاکستان کو دھمکی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت امریکی سازش کے تحت ہٹی ہے کہ نہیں، چلیں جی تحقیقات شروع کریں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ایشو چلے گا، اور عمران خان صاحب کا نہ صرف بیانیہ اس کے بخیے ادھیڑے جائیں گے مسلسل، بلکہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر بھی ایک مسلسل تلوار لٹکتی رہے گی. اور ان کے جو اگلے انہوں نے جو مختلف ٹوسٹ کر کے بیانیے تشکیل دینے ہیں، ہر دفعہ جب وہ کوئی بیانیہ دیں گے تو کہیں گے ابھی تو آپ کی وہ تحقیقات چل رہی ہیں، وہ سائفر والی، وہ آپ کی جھوٹی ثابت، آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے، تو اس بات پہ آپ کو کیسے یقین کریں. ہر دفعہ آپ سائفر کے اوپر رکھ کے عمران خان صاحب کے نئے بیانیے کو بھی ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں، اگر اس حکومت میں عقل بھی اور تپڑ بھی ہو کہ وہ یہ کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن اس میں جو ایک اور چیز بھی ہے، جو ایک پرنسپل پوزیشن بھی ہے، اس میں جس کا حکومت ایک تیسرا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے کہ چلیے چاہے عمران خان ہی تھا پرائم منسٹر، لیکن یہ آڈیو ٹیپ کس نے کی، وہ ایجنسی اور وہ شخصیات بھی سامنے لائی جائیں جنہوں نے یہ آڈیو ٹیپ کی ہو. اس سے پھر پتہ چلنے کا کہ یہ جو موجودہ آڈیو لیکس چل رہی ہیں یہ بھی کون ٹیپ کرتا ہے، اور پاکستان میں سیاستدانوں کو آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے کون بلیک میل کرتا ہے. اس پر رکھ کر جہاں پر عمران خان صاحب کو ملک کی قومی سلامتی اور ملک کی قومی مفاد کو داؤ پہ لگانے کا کیس بنتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا حلف توڑ کے کیا کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے، پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں گے، اس کے برخلاف انہوں نے کام کیا جب عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر، تو جہاں پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی ان کو سزا ملے گی. وہیں پر ہمیشہ کے لیے یہ وزیر اعظموں اور سیاستدانوں کی جاسوسی کا سلسلہ بھی جسے کہتے ہیں نا اس کو بھی روکنے کی ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا مخالف عمران خان تھا، اس کو تو ہوئی سزا، لیکن عہدہ تو پرائم منسٹر کا تھا نا، چاہے وہ اس عہدے پر پرائم منسٹر بیٹھا ہو یا شہباز شریف بیٹھا ہو یا میاں نواز شریف بیٹھے ہوں یا
یوسف رضا گیلانی بیٹھے ہوں یا آنے والے دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے بیٹھنا ہو یا بلاول بھٹو صاحب نے بیٹھنا ہو، یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے، ہاؤ ڈیر کوئی پرائم منسٹر کی آڈیوز ریکارڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ طے کر دیجیے ہمیشہ کے لیے. یہ فائدہ ہوگا پاکستان کی سیاستدانوں کو اور پاکستان کی جمہوریت کو اس کا فائدہ ہوگا. اب جو اس سے آگے جو آڈیو لیکس ہیں، اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تھریڈ ہے جس ہیکر نے یہ آڈیوز جاری کرنی تھی، اس نے وہ تھریڈ ڈارک ویب پر بند کر دیا ہے، اور اب یہ آڈیوز جاری ہونے کا جو امکان تھا وہ ٹل گیا ہے. اب اس نے کیوں بند کیا ہے؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس نے یہ آڈیوز ریکارڈ کی تھی، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ وٹا باہروں نہیں آیا کسی وچوں، یعنی کہ یہ پتھر باہر سے نہیں آیا، کسی نے پاکستان کے اندر سے یہ کیا ہے. اور ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ بندہ تھا اور جو کہ ایک شاید نیوز چینل تک تانے بانے جاتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ مخدوموں اور جانوں اور گیلے تیتروں جیسی غلیظ گندی نسل کو ہائر کر رہا ہے بطور اینکر، وہاں تک تانے بانے جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے کچھ سابقہ انٹیلیجنس اہلکار بھی ہیں. تو وہ ایگزیکٹ بندہ اٹھا لیا گیا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ تھا اور سب کچھ کر رہا تھا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ معاملہ سیٹل ہو گیا اور اب یہ آڈیوز جاری نہیں ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے کہ واقعی وہ بندہ پکڑا گیا ہے اور اب جمعے کو آڈیوز نہیں آ رہی، اور پاکستان کا پھر بھی ایک سیکیورٹی بریچ تو ہوا بہت بڑا وزیر اعظم آفس کا، پوری دنیا کا اعتماد ہلا ہوگا کہ وزیر اعظم آفس میں آ کے اگر پاکستانی پرائم منسٹر سے یا وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستانی پرائم منسٹر سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی کیا سیفٹی ہو سکتی ہے. نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت بڑا یہ ایک بحران پیدا ہوا کہ ہماری جو فوجی حکام اور جو وزیر اعظم جو حساس معاملات پر، ہمارے دفاعی معاملات پر گفتگو کرتے ہوں گے، وہ بھی اس طرح تو آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو جو بھی پکڑا گیا ہے اس کو منظر عام پر لانا چاہیے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سازش کس نے کی، کیوں کی، اس کا موٹیو کیا تھا. ان تمام کرداروں کو بے نقاب کر کے پبلکلی ان کے بارے میں ٹرائل چلا کے ان کو سزا دی جانی چاہیے. اس کو انڈر دا کارپیٹ نہیں ڈال دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں لاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈارک ویب پہ ایک ڈرامہ کیا گیا 2-3 آڈیوز ڈال کر، اور مقصد موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو نہ صرف ملائن کرنا تھا بلکہ بلیک میل کرنا بھی تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی پولیٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پھر پس پردہ کوئی مقاصد ہوں گے. ظاہری بات ہے آگے نومبر میں ایک آرمی چیف کی تعیناتی آ رہی ہے پاکستان میں، اور بھی دیگر بھی اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. حکومت کے مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں، جبکہ یہ حکومت فوری الیکشن پر تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے اب مدت اسمبلیاں پوری جب مدت کر لیں گی اگست میں تب بھی کروائیں گے. تو اس قسم کا کوئی دباؤ ڈالنا تھا، کیا تھا آخر ایسا، یہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے. اس ملک میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.